بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اچھا، شروع کرتے ہیں ہم لوگ. اور آج جو ہے ہم لوگ نیا ایک باب کریں گے. ٹھیک ہے. اور آج کا جو فعل ہے اس کا سیغہ جو ہے آپ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ پڑھیے آپ میں سے کوئی ایک. تفعل ٹھیک ہے. اس کے بعد مضارع اس کا يتفعل. ٹھیک. تفعل یا تفعل. صحیح، بارک اللہ فیک. تو تفعل یا تفعل میں اگر ہم پوچھیں گے آپ سے یہ جو فعل ماضی کو لیتے ہیں، اس میں جو زیادہ ہے یا زائد حروف جو ہے کون کون سا ہے، کتنا ہے اور کون کون سا ہے؟ اس میں ایکسٹرا حرف، مزید حرف کون سا ہے اس میں؟ ہے اور عین ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس میں مزید حرف جو ہے، ٹھیک ہے، تا اور ایک عین، یعنی عین ڈبل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اس باب میں اور پچھلے باب جو ہم لوگ اب تک کرتے ہوئے ہیں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. یہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں. اور اس کے پہلے ہم لوگ کیا کیا کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے ڈفرینس کیا چیز ہے، ہم لوگ کیا کیے ہیں؟ فعل ماضی. ٹھیک ہے. فعل یفعل. اس کے بعد ایک ہے فاعل، اور کیا ہے؟ افعل. یہ صرف ماضی لکھیں کیونکہ ماضی میں مزید ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے مطلب مزید کو پہلے ماضی میں ایڈ کیا جاتا ہے. تو فعل افعل، یہ تین باب سیکھ چکے ہیں، جس کو ترتیب کے اعتبار سے، انگلش کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ اس کو فارم 2، اس کو فارم 3، اس کو فارم 4. اس نام کے ساتھ، اس فارم کا نمبر کے ساتھ یہ مشہور ہے انگلش ڈکشنری میں، انگلش دنیا میں اس نام سے مشہور ہے. اردو دنیا میں کہہ چکے ہیں اس کو باب تفعیل، اس کو باب مفاعلہ، اور اس کو باب افعال. ٹھیک ہے. اس نام سے مشہور ہے. اچھا، تو یہ تین باب جو ہم لوگ کر چکے ہیں اب تک، اس کو دیکھیے. اور آج جو کر رہے ہیں، ٹھیک، اس کو دیکھیے کیا ڈفرینس ہے ان میں اور ان میں. ٹھیک ہے. کیا ڈفرینس ہے؟ تا کا اضافہ. ٹھیک ہے. تا کا اضافہ. صحیح. اور کیا ڈفرینس ہے اس میں؟ اضافے کے اعتبار سے ہی. ٹھیک ہے. اضافہ ہی دیکھیے. ایکسٹرا کیا ہو رہا ہے اس میں ایکسٹرا دیکھیے اور اس میں ایکسٹرا دیکھیے، کیا فرق ہے؟ جی، اس میں ایکسٹرا دیکھیے اور اس میں ایکسٹرا دیکھیے، ان سب میں ایکسٹرا دیکھیے، کیا فرق ہے مزید کے اعتبار سے؟ دونوں مزید ہے، لیکن آج کے باب میں اور اس پچھلے باب میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے بتائیے. جی، کتنا دیکھیے اس میں کتنا مزید حرف ہے. دو ایکسٹرا ہے. ہاں، پھر سے بولیے. دو لفظ زیادہ ہے اس میں. صحیح. یہی چاہ رہے تھے پوچھنا. صحیح. تا آپ نے کہا صحیح، اصغر بھائی نے تا کہا صحیح. ٹھیک ہے. اور لیکن اس میں پوچھنا چاہ رہے تھے میرے نام کیا کہ اور کیا ڈفرینس ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ دو مزید ایڈ ہوا ہے حرف. اب تک جو ہم لوگ کیے تھے اس میں مزید جو تھا وہ کتنا ہے؟ صرف ایک ہی مزید. یہاں پہ عین ڈبل ہو گیا، ایک عین آگے، ایک حرف ایکسٹرا ہے. یہاں پہ الف ایکسٹرا، اور یہاں پہ شروع میں ایک حمزہ ایکسٹرا، ایک ایکسٹرا تھا. لیکن ابھی جو ہم لوگ کرنے والے ہیں یہ تا ایکسٹرا ہے اور ایک عین ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے نا. اس اعتبار سے تو ہم لوگ جو اب کرنے والے ہیں نا، دو مزید حرف ایکسٹرا ہے. تین تو ہوتا ہی پتہ آپ کو ہے، تین تو بنیادی حروف ہے. 3 پلس یہ سب جو ہم لوگ کیے تھے سب کتنا تھا؟ 3 + 1، 3 پلس مزید ایک، 3 + 1، 3 + 1، یعنی یہ سب میں 4 حروف تھا. 4 ایک مزید ڈالنے کے بعد سب 4 حروف والے افعال بن گئے تھے. ٹوٹل کتنے افعال تھے سب میں؟ 4.
चार حروف تھے چاروں تینوں میں جو ہم لوگ اب تک کیے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو ہم لوگ کرنے والے ہیں جس میں کتنا ہے، تین تین ایکسٹرا تھا، تین تو رہتا ہے بنیادی طور پر، ٹھیک ہے، اور ایکسٹرا کتنا ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ، دو. تو کتنا حروف والے فعل بنیں گے، یہ افعال بنیں گے، کتنا حرف ہوگا اس، کتنے حروف ہوں گے نا اس افعال میں ہے؟ 5. 5. ٹھیک ہے، تو 5 صحیح. ہاں، یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ یہ اس لیے بتانے کے لیے کیونکہ یہ جو ترتیب کے جو ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں نا، کتاب کی جو ترتیب ہے، تھوڑا سا ہم لوگ ترتیب کے اعتبار سے تھوڑا سا الگ ہے، ٹھیک ہے. اگر کتاب میں دیکھیں تو ایک منٹ، یہ جو لاسٹ ہم لوگ کیے تھے، یہ دیکھ رہے ہیں فاعل یفاعل، یہ کیے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سب یہاں تک تو صرف ایک مزید حرف تھا، ایک حرف ایکسٹرا تھا، ٹھیک ہے، اس کتاب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. یہ جو ٹاپک چل رہا تھا ہم لوگ کا، اس میں مزید حرف کتنا تھا؟ دیکھیے یہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے، جو اس سے پہلے جو ہم لوگ 3 باب کیے ہیں نا، اس کو مؤلف مطلب اس کو پہلا قسم کیا ہے، یہ الرباعی. رباعی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ 4 حروف والے افعال، ٹھیک ہے، جس میں بزیادتی حرف، ایک حرف ایکسٹرا، یعنی کہ یہ 4 حرف کس اعتبار کس طریقے سے 3+1 والے. تو کہا گیا ہے 3+، یہ جو ہم لوگ کیے نا 3+1 4، 4 حروف والے، اس لیے اس کو کیا نام دیا گیا؟ رباعی، ٹھیک ہے. اس کے بعد فارم 2، فارم 3، فارم 4 اس طریقے سے کیے. تو نوع الاول میں ایک باب کی ہم لوگ افعل یفعل، جس کو فارم 4 نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے. نوع الاول یعنی فرسٹ ٹائپ. فرسٹ ٹائپ کس کا؟ 4 حروف والے کا فرسٹ ٹائپ، فرسٹ ٹائپ آف 4، مانے 4 حروف والے فعل کا پہلا ٹائپ افعل یفعل. یہ تھا کتاب کے ترتیب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 4 حروف والے کون سے فعل ہیں جو ہم لوگ کیے؟ فعل یفعل، یہ بھی 4 حروف، جس کو فارم 2 کہتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ ہم لوگ پچھلے کلاس میں کیا کیے؟ فعل یفعل، یہ فارم 3. تو 3 باب ہے. تو 4 حروف والا کتنا باب ہم لوگ کیے ہیں؟ ٹوٹل 3، ٹھیک ہے. الباب الثالث یعنی تیسرا باب، یعنی تیسرا گروپ. کس کا تیسرا گروپ؟ وہ 4 حروف والے کا، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ 4 حروف والے فعل کا تیسرا گروپ. 3 گروپ ہم لوگ اب تک کر چکے، جو لاسٹ ہم لوگ کیے تھے فعل یفعل. اس کے بعد مؤلف آگے بڑھ رہے ہیں، اور کس کی طرف آگے بڑھتے ہیں؟ النوع الثانی، سیکنڈ ٹائپ. یہ دوسرا ٹائپ کا فعل ہے، دوسرا ٹائپ کا مزید فی ہے. پہلا ٹائپ جو تھا فرسٹ ٹائپ میں 3 باب تھا، دیکھ چکے ہم لوگ، فارم 2، فارم 3، فارم 4 دیکھے ہیں نا ابھی اوپر. اب مؤلف آگے بڑھ رہے ہیں سیکنڈ ٹائپ. سیکنڈ ٹائپ میں جو ہے بزیادتی حرفین، ٹھیک ہے، بزیادتی حرفین. اس کا مطلب کیا ہوگا بزیادتی حرفین کا؟ 2 زیادہ. ہاں، 2 بزیادتی حرفینی، صحیح، 2 لیٹر ایکسٹرا 2 وتھ، حرف زیادہ. صحیح، with the، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ with the addition of 2 letters، ٹھیک ہے، 2 حروف کی زیادتی کے ساتھ، 2 حروف بڑھا کر کے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو نام کیا دی؟ حرفینی. یہ مجرور ہے. حرفینی کیا ہے؟ یہ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ والا جو زیادتی حرفینی، یہ زیادتی مضاف مضاف، زیادتی مضاف ہے، حرفینی مضاف الیہ ہے، اور حرفینی مجرور ہے. مجرور کی علامت کیا ہے اس میں؟ حرفینی میں مجرور کی علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے یا کچھ اور ہے؟ حرفینی یا یا ہے. کیوں؟ کوئی پوچھے گا کیوں یا ہے؟ علامت تو کسرہ ہوتا ہے نا. کوئی پوچھے گا یا کیوں ہے اس میں علامت، مجرور کی علامت؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ فرعی علامت ہے سر. فرعی علامت. ہاں، اور صحیح جواب کیا ہوگا؟ ایگزیکٹ صحیح آنسر کہ یہ کیسا اسم ہے؟ جی، کیسا اسم ہے یہ؟ مثنی. بہت اچھا، مثنیٰ ہے. یہ مثنیٰ میں مجرور کی علامت یا ہوتی ہے، بس یہ جواب ہوگا. مجرور اور منصوب کی علامت یا، اور مرفوع کی علامت جو ہے وہ الف، ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو خیر سائڈ ڈسکشن ہو گیا. تو ہاں، تو اس اعتبار سے تو پھر کیا سمجھ میں آیا کہ ابھی جو مؤلف ہم لوگ کو شروع کرنے والے ہیں، تو اس لیے خماسی کہتے ہیں اس کو.
खुमासी मतलब 5 हरूफ वाले अफ़ाल। 5 हरूफ कैसे हो गए? ये 2 है, और बुनियादी तौर पर अरबी में 3 हरूफ होता है फेल का, तो 3 + 2 = 5। समझ में आ रहा ना? इस एतबार से 5, 5 हरूफ वाले अफ़ाल। अब तक हम लोग कितने हरूफ के किए? इस ऊपर किए 4 हरूफ। फर्स्ट टाइप था 4 हर्फ वाले फेल, 4 हरूफ वाले अफ़ाल, जिसमें 3 ग्रुप कर लिए। अब हम लोग कर रहे हैं सेकंड टाइप, यानी कि 5 हरूफ वाले अफ़ाल, जिसमें खुमासी कहते हैं जिसको, रुबाई 4 हरूफ वाले, खुमासी 5 हरूफ वाले अफ़ाल, और इसमें 3 + 2 तकसीम है, 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब सेकंड टाइप में क्या है? अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, सेकंड टाइप में जो है 5 बाब है, बल्कि सेकंड टाइप में हम लोग कितना बाब करेंगे? 5 अलग अलग बाब। फर्स्ट टाइप में 3 बाब किए थे ना, अब सेकंड टाइप के अंदर में 5 अलग अलग बाब है। ठीक है, तो खुमासी के तारीफ बता रहे मौलिफ, वह हुआ, वो उस बाब को कहते हैं, माजीदा फीही, जिसमें, उस फेल को कहते हैं। ठीक है, फेल की उस किस्म को कहते हैं, वह हुआ फेल की उस किस्म को कहते हैं जिसमें माजीदा फीही, जिसमें बढ़ा दिया जाता है, हरफानी 2 हरूफ को, अला सुलासी मुजर्रदी, सुलासी मुजर्रद फेल यानी ओरिजिनल फेल पर 2 ऐड कर दिया जाता है। अब कहते हैं कि इस तरह के फेल जिसमें 5 हरूफ हो जाते हैं, ठीक है, 3 + 2 बढ़ा करके, ऐसा 5 बाब है। खमसतु, वह हुआ खमसतु अबवाबिन, ये 5 बाब है टोटल ऐसा। ठीक है, अब इस तरीके से 5 बाब मौलिफ पढ़ाएंगे हम लोग को। ठीक है, 5 बाब मौलिफ क्या कर रहे हैं, हम लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इस तरीके से 5 बाब आ रहा है, लेकिन हम लोग ये अलबाबुल अव्वल, पहला बाब, ये भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अलबाबुल सानी, वो बाब ये भी नहीं कर रहे। कौन सा बाब में सीधा जा रहे हैं हम लोग? मतलब 5 वाला बाब ही कर रहे हैं, लेकिन अलबाबुल राबे में जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो राबे यानी चौथा बाब, ये सब 5 वाला, 5 फेल का ही बाब है। ठीक है, 5 यानी कि 3 + 2 का ही 5 बाब मौलिफ पढ़ाएंगे हम लोग को। ठीक है, जिसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर के हिसाब से अलबाबुर राबे, यानी कि ये एक, ये सब बाद में पढ़ेंगे, इसके पहला, अब इस पहले इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, उससे कोई मतलब नहीं पहले कौन सा पढ़े, इससे इसको पढ़े, इसको पढ़े, इसको पढ़े, कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, इस किताब की तरतीब कुछ और है, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं किताब की तरतीब को, से हट करके, जो दुरूसुल लुगा में जिस तरतीब से आएगा, ठीक है ना, समझ लीजिए इस तरतीब को जो हम लोग फौकियत दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले, तो ये सभी 5 वाला है, अलबाबुल अव्वल, अस्सानी, अस्सालिस और राबि अल खामिस। ठीक है ना, इसमें से एक चौथा 5वां बाब पहले करेंगे हम लोग। ठीक है, ये सब 5 वाला ही की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसमें से आज जो बाब हम लोग अभी डिस्कस किए कुछ देर पहले, वो ये है तफ़अला यतफ़अलु। ठीक है, तफ़अला यतफ़अलु। ठीक, समझ में आ रहा है अब तक? कोई प्रॉब्लम समझने में तो पूछिए। क्लियर है अब तक? ठीक है, असगर भाई क्लियर है, शारिक भाई और अब्दुल्ला भाई सब जी सही? क्लियर ठीक है। ना? हाँ, तो अब जो हम लोग बाप की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो बाप जैसे कि आप लोग पढ़ लिए, तफ़अला यतफ़अलु। ठीक है, तफ़अलन, ये क्या है? तफ़अलन या तफ़अलुन, मन मन मरफू पढ़ेंगे, तफ़अलुन, ये क्या है? अगर मरफू पढ़े है मसदर जी, है। मजदर है। सही, मजदर को मंसूब लिखा जाता है। ठीक है, मंसूब बनाइए, ये तरीका होता है डिक्शनरी में, मजदर को मंसूब हालत में लिखा जाता है। ठीक है, क्या करें ना, इंशाल्लाह बाद में हम लोग पढ़े। तफ़अला यतफ़अलु तफ़अलन, तफ़अलन। ठीक है, सबसे ये मादी मुदारे पर गौर व फिक्र कीजिए, तफ़अला यतफ़अलु। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या एक बाब किए थे, कोई भी एक ले लेते उसमें से, इसको ले लेते चलिए, फ़अला। ठीक है, युफ़अलु, फ़अला युफ़अलु, ये एक ये भी मजीद है। इस मजीद में और इस मजीद में, रेड वाले में क्या फर्क है? एक तो पता चल गया 2 हरूफ जायद है इसमें, 2 हरूफ जायद है। ठीक है, वो नहीं पूछ रहे, कुछ और एतबार से बताइए कि दोनों में क्या फर्क है, फ़अला युफ़अलु और तफ़अला यतफ़अलु, क्या फर्क है, आप बताइए। जी, इसमें, सर एक का मुदारे में फतहा है और एक में दम्मा है। हाँ बहुत अच्छा, शुरू में जाते हैं। पहला डिफरेंस जो है, जो समझ में आ रहा है
کہ مضارع میں دمہ ہے. اب تک جو 3 باب ہم لوگ کرتے ہوئے تھے مضارع میں کیا دمہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ مضارع میں فتح آ گیا, یہاں پہ مضارع میں فتح آ گیا, ٹھیک ہے. یہ اب اس کا کارن کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ اب تک دمہ تھا فعل مضارع میں, لیکن اب اس باب سے جو ہے فتح آ گیا مضارع میں. یتفعل نہیں, یتفعل نہیں بلکہ یتفعل. کیا ریزن بتائیں گے آپ اس کا, کیا کارن ہے سر ایسا جس میں ہونے؟ ایک سے زیادہ مسجد رہتا ہے اس میں شاید ہوتا ہے سر. ہاں صحیح ہے, بہت اچھا, بارک اللہ فیک, صحیح صحیح, ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے, بارک اللہ فیک. تو ہم لوگ کیے تھے رول نا کہ اگر 4 حروف, اگر افعال کا ٹوٹل حروف جو ہے 4 ہو, اگر ٹوٹل 4 حروف ہو, 4 حرف والے مزید فی فعل ہو, تو اس میں فعل مضارع میں جو ہے فعل مضارع میں دمہ آ جائے گا. یعنی مضارع کی جو علامت ہے, ٹھیک ہے, مضارع کی علامت سے مراد کیا ہے, یہ یا تا آ نا جو ایڈ کرتے ہیں, یا تا حمزہ نون ایڈ کرتے ہیں, اس کو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں اس کو حرف المضارعہ, ٹھیک ہے. یہ مضارعہ, یہ را پر فتح ہے, ٹھیک ہے. اس کو حرف المضارعہ, حرف المضارعہ پڑھا جا رہا ہے نا, حرف المضارعہ یعنی مضارع کی علامت, سائن آف مضارع. حرف المضارعہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے, یا تا آ نا, یہ جو ایڈ کرتے ہیں ہم لوگ, یا تا حمزہ نون ایڈ کرتے ہیں جب ماضی سے مضارع بناتے ہیں, تو مضارع فرق کرنے کے لیے ہوتا ہے, کہ یہ بتاتا ہے یہ فعل کے پہلے یا تا آ نون کا ہونا بتاتا ہے کہ یہ بھائی مضارع ہے, ماضی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو یا تا حمزہ نون کو ایڈ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ, حرف المضارعہ, حرف المضارعہ, ٹھیک ہے, حرف المضارعہ کہتے ہیں اس کو. اچھا, کسرہ نہیں, اس فتح نہیں ہوگا اس میں, حرف المضارعہ بھی میرے منہ سے نکل چکا ہے پہلے, ٹھیک ہے, لیکن یہ غلط ہے, کسرہ نہیں, یہ جو حرف المضارعہ کہتے ہیں نا اس کو کسرہ نہیں کہیں گے, یہ فتح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, مضارعہ, تو یہ جو یا تا آ حمزہ نون جو ایڈ کرتے اس کو حرف المضارعہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ. تو جب 4 حروف والے افعال ہو, جب 4 حروف والے افعال ہو, ٹھیک ہے, جب فعل جو ہے 4 حروف والا ہوتا ہے تو مضارع پر یعنی حرف المضارعہ پر یا مضارع کی علامت پر یعنی یا پر کیا آ جاتا ہے, دمہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر 4 حروف والا فعل نہیں ہے, 4 سے کم ہے مضارع میں, لیس دین 4, مضارع میں کیا ہے 4 سے کم ہے, ٹھیک ہے, مضارع میں کیا 4 سے کم حروف ہے, ٹھیک ہے, 4 سے کم ہے یا 4 سے زیادہ, صحیح ایسے لکھتے ہیں نا شاید میتھس میں, ٹھیک ہے, صحیح ایسے لکھتے ہیں نا, 4 سے کم ہے یا 4 سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اگر ٹوٹل حروف جو ہے فعل میں 4 سے کم ہے, لیس دین 4 ہے یا مور دین 4 ہے, مور دین 4 سے مراد 5 6 اور لیس دین 4 سے مراد یعنی کہ 3. اگر 3 حروف والے فعل ہے یعنی کہ اوریجنل فعل ہے, مجرد فعل ہے, یا تو 5 یا 6 حروف والا مزید فی فعل ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو جو مضارع کی علامت ہم لوگ لگاتے ہیں یعنی کہ یا تا یا حمزہ یا نون, اس پر کیا آ جائے گا, تب کیا آئے گا, ہاں, جب افعال میں 3 حروف ہو یا 5 یا 6 حروف والے افعال ہو, ٹھیک ہے, 4 نہیں ہو, تو یہاں پر کیا لگے گا, کسرہ, یفعل, ہاں فتح, نہ کیا فتح لگے گا نا, جی جی فتح. فتح, ٹھیک ہے. اور اگر 4 حروف والا افعال ہو, 4 حروف والا کوئی فعل ہو, اس پر لگتا ہے کیا, دمہ, ٹھیک ہے. تو اکثر آپ کو مضارع میں فتح ہی نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا, بس کچھ جو باب ہے میں نے مجرد فعل جتنا بھی ہے جو ہم لوگ کیے ہیں, مزید والا نہیں, خرج یخرج فتح, جلس یجلس, سمع یسمع, سب میں یس 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 یس,
ٹھیک ہے. صرف جو مزید فی 4 حروف والا فعل ہے، رباعی فعل ہے، اب وہ فارم 2 ہو، فارم 3 ہو یا فارم 4 ہو، ہم لوگ جس سے پہلے کر چکے 3 باب، صرف وہ 3 باب جو ہم لوگ اب تک کر چکے اس میں ہی 4 حروف، اس میں ہی کیا ہوتا ہے، یہ دمہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، دمہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، مضارع میں، مضارع کی علامت میں، حرف المضارعہ میں. ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے علاوہ جتنا مفعول، اس کے علاوہ جتنا مضارع ہے سب میں کیا لگے گا، فتحہ لگے گا. ٹھیک ہے نا، اس لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ فتحہ ہے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ سمجھ میں آیا سب کو، یہاں پہ اس لیے فتحہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو اچھا یہ فرق سمجھ میں آ گیا. اور ایک ڈفرینس ہے اس میں. ٹھیک ہے نا، اس باب کو دیکھیے، پھر سے پوچھ رہا آپ لوگ سے سوال، اس باب کو دیکھیے اور دیکھیے وہی وہی باب کو جو ہم لوگ کیے ہیں، فعل یفعل، یفعل. ہاں، اب یہاں پہ ڈفرینس دیکھیے، مضارع کو دیکھیے، مضارع دونوں کے مضارع میں کیا فرق ہے، فعل یفعل، مضارع پر دیکھنا ہے، یفعل اور یتفعل. سر ایک میں عین کلمہ میں کسرہ ہے اور اس میں فتح ہے. ہاں بہت اچھا، بارک اللہ فیک، صحیح صحیح پکڑے. تو یہ دو، یہ ایک تو سمجھ میں آ گیا، یہاں پہ فتح ہوگا. ٹھیک ہے، اب ابھی جو پوچھا آپ لوگ سوال کہ اب تک جو 3 باب ہم لوگ کرتے ہوئے ہیں، عین کلمہ، آپ کو پتا ہے عین کلمہ انٹرسٹنگ لیٹر ہے عربی میں. عربی میں جب صرف پڑھتے ہیں ہم لوگ تو عین کلمہ لیٹر آف دا فوکس، فوکس جو ہے عین کلمہ پہ زیادہ کیا جاتا ہے، عین کلمہ میں ہی چینجز ہوتا ہے، عین کلمہ کے بیسس پر ہی جو ہے فعل کا باب طے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عین کلمہ کے بنیاد پہ ہی فعل کا باب ہم لوگ فعل کا باب طے کیا جاتا ہے. اچھا اس باب میں، او اچھا ہے نا، کرتے ہوئے شروع سے مجرد میں بھی یہی تھا، مجرد میں بھی باب کا تعین جو ہم لوگ کر رہے تھے، باب کی تعین کر رہے تھے کس بنیاد پہ، عین کلمہ کی بنیاد پہ. بھائی نصر ینصرو ہے، ٹھیک ہے، سمع یسمعو ہے، فتح یفتحو، عین کلمہ میں ہی چینج ہوتا ہے، اسی کو باب کہتے ہیں. عین کلمہ کے چینجز کو ہی باب، ابواب نام سے جانتے ہیں ہم لوگ. یہ باب نصرہ ہے، باب ضرب ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، کیونکہ عین کلمہ میں اس کے مطابق چینج ہوتا ہے. تو مزید میں بھی اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، تو فعل یفعل، اب تک جو ہم لوگ باب کرتے ہوئے ہیں، فارم 2، فارم 3، فارم 4، سب میں عین کلمہ میں کسرہ تھا. لیکن اور مزید فی میں کسرہ ہی رہے گا عین کلمہ میں، سوائے 2 باب کے. ٹھیک ہے، ابھی جو ہم لوگ ایک باب کر رہے ہیں، یہ والا باب تفعل یتفعل، اور اس کے بعد ایک باب آئے گا اس میں فتحہ رہے گا. اس کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ باقی سب میں کسرہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو پتا ہے کہ بس جو مضارع ہے، مزید فی کا جو مضارع بنتا ہے اس میں عین کلمہ میں کسرہ ہی رہتا ہے. آپ دیکھیں نا، فعل یفعل. ٹھیک ہے، لیکن صرف جو ہے اس کا اس باب میں یتفعل، تفعل یتفعل میں یتفعل، یہ اکثر بہت سارے اسٹوڈنٹ مسٹیک کرتے ہیں کیونکہ عادت ہو گئی ہے نا کسرہ دینے کی، فعل یفعل، افعل یفعل، فاعل یفاعل، سب میں عین کسرہ دے کے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے کسرہ دے کر کے ہم لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، فتحہ ہی دے کر کے پڑھے. تو یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹ شروع میں مسٹیک کرتے ہیں، فتح کسرہ کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، تفعل یتفعل. ٹھیک ہے، یہ مسٹیک جو ہے اکثر دیکھا جاتا ہے، فعل تفعل یتفعل. تو یہ صرف ان 2 باب کے لیے خاص ہے کہ کسرہ یہ فتحہ ہی لیتا ہے 2 باب. ٹھیک ہے، کون سا عین کلمہ، اس کے علاوہ جتنا مزید فی یہ سب کسرہ لیتا ہے عین کلمہ میں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا. تو کیونکہ مزید فی دیکھیے بنتا کیسے، ایکچولی میں کوئی بھی باب اٹھا کے دیکھیے مزید فی کا، فعل یفعل، اصل میں آسانی ہے بنانا. ٹھیک ہے، اصل میں فعل جو ہے اس کو اگر آپ غور و فکر کریں اس میں، ٹھیک ہے، جب مضارع بنتا ہے، مضارع بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ہم لوگ کو، مضارع جو بن رہا ہے، دیکھیے دھیان سے، ماضی ہم لوگ کے پاس میں فعل ہے،
یہ مضارع بنے گا اتنا پتہ ہے کہ یا ایڈ ہوگا مضارع بننے میں، ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ 4 حروف والا فعل ہے تو تم لوگ کیا کرتے ہیں اس میں دمہ ایڈ کیا، ٹھیک ہے. اور یہ مضارع بنا رہے ہیں ماضی سے، ٹھیک ہے. تو دمہ ایڈ کرتے سب سے پہلے یا میں. اب فا میں کیا ایڈ کرتے ہیں؟ فا میں جو ہے وہی رہتا ہے، فا میں جو حرکت ہے وہی رہتا ہے. فا میں فتح ہے تو فتح ہی رہتا ہے مضارع میں بھی. اور اتنا پتا آپ کو لام میں مضارع بن رہا تو لام میں کیا آنا چاہیے؟ آخری لیٹر میں کیا آنا چاہیے؟ جی کیا آنا چاہیے آخری لیٹر میں؟ کوئی بھی فعل مضارع آپ لے لیجیے، اس کے آخری لیٹر میں آخری حرف پر کیا حرکت آئے، کون سی حرکت آئے گی؟ ضمہ. دمہ، کیونکہ مرفوع ہوتا ہے، فعل مضارع اسم کی طرح مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی مزید فی کے ماضی سے مضارع بناتے ہیں نا ہم لوگ، تو جو ماضی میں جیسا رہتا ہے ویسے ہی ہم لوگ کو مضارع میں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ماضی میں فتح تھا فا پر تو مضارع میں بھی فتح ہے فا پر. یا ایکسٹرا لگا دیا دمہ کیونکہ 4 ہے. بس عین میں جو ہے کیا کرتے ہیں ہم لوگ، عین میں شدہ تھا تو شدہ یہاں بھی لگا دیے، یہ تجدید، ٹھیک ہے. اور بس عین میں فتح تھا عین میں کسرہ آ جاتا ہے. کوئی بھی باب آپ لے لیجیے سب میں ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو، ہم پھر سے بتا رہے ہیں آپ کو، یہ سمجھانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ماضی سے مضارع بنانے کا طریقہ مزید فی میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بھی ایک لاجک کے اعتبار سے میں نے ایک سوچ کر کے بنایا گیا. انسان اپنے سے بنا سکتا ہے سیگا کو اگر اس کو لاجک یا بنیاد فارمولا مل جائے تو. ایسے نہیں اپنے سے آ گیا جتنا بھی مزید فی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جتنا بھی مزید فی ہے. ایک اور مثال لے لیتے ہیں جیسے کہ فاعل. فاعل فاعل ہم لوگ کیے پچھلے کلاس میں. تو فاعل سے مضارع جو ہے کیسے بنائیں گے ہم لوگ؟ پہلے تو حروف لکھ دیتے ہیں، کیا حروف اتنا ہے، ٹھیک ہے. یا اور فا ایڈ کر دیں، ٹھیک ہے. اب سوال، اب مضارع اس کو ہم لوگ کو بنانا ہے. یہ مضارع جو ہے ہم لوگ کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے. یہ دیکھتے ہیں مضارع اس سے بنانا ہے. تو ہاں دیکھیں گے فا میں پہلے تو یا ایڈ ہو گیا. یا پہ حرکت ہم لوگ کیا دیں گے؟ 4 حروف ہے تو دمہ دے دیے. اب فا پہ کیا دیں گے؟ فا پہ کیا تھا ماضی میں؟ فتح تھا تو فتح ہی رہے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد الف ہے. الف ہے تو الف کو سیدھا کاپی کر دیجیے. ویسے ہی جو ماضی میں رہتا ہے وہی مضارع میں آتا ہے. کہنا چاہ رہے ہیں کہ مزید فی میں جو ہم لوگ ماضی سے مضارع کرتے ہیں نا، ماضی کو ہی کاپی کر دیتے ہیں مضارع میں بیٹھا کر کے سیدھا کچھ چینجز کے ساتھ. تو فا پہ فتح تھا، فا پہ ماضی میں فتح تھا، یہاں بھی فتح کر دیے، ٹھیک ہے. اور الف تھا تو الف کو جیسا تھا الف ویسے کاپی کر دیا، الف کو بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، ٹھیک ہے. اور عین میں بس کسرہ کر دیتے ہیں. عین میں جو بھی رہتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کسرہ کر دیتے ہیں. اور لام میں تو پتہ ہے آپ کو وہ مرفوع بنتا ہے فعل مضارع تو اس لیے دمہ کر دیتے ہیں. یفاعل، مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ ماضی سے جب مضارع بنتا ہے نا، ترتیب کیا ہے، سسٹم کیا ہے، جیسا ماضی میں ہے اس کو مضارع میں کاپی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سوائے عین کلمہ میں بس کسرہ دے دیتے ہیں ہم لوگ اور آخری حرف کو مرفوع کرنا پڑتا، دمہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ تاکہ مرفوع حالت میں چلے جائے وہ. اور ایک یا ایکسٹرا لگاتے ہیں مضارع میں، اور اس کے اور ان کے درمیان جو بھی ہے وہ بس ماضی سے اٹھا کے مضارع میں کاپی کر دیتے. یہ سمجھ میں آیا جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ جی جی. یہ بتانا صحیح نا. چلیے بارک اللہ فیکم. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں ماضی سے جب مضارع بناتے ہیں ہم لوگ مزید فی میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. کیونکہ جو ماضی میں تھا اسی کو مضارع میں بٹھا دیتے ہیں. صرف یا لگاتے ہیں ایکسٹرا اور عین کلمہ کو کسرہ کر دیتے ہیں اور آخری حرف کو دمہ کر دیتے ہیں کیونکہ مرفوع ہونا چاہیے وہ. بس یہی چیز ہے. اسی ترتیب کو اگر ہم لوگ دیکھیں، اسی ترتیب کو اگر مد نظر رکھیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، اسی ترتیب کو اگر مد نظر رکھیں ہم لوگ تو آپ کو یہ اس کا مضارع بنانے میں بھی آسانی ہوگا، بلکہ اور باقی سب سے آسان ہوگا. اسی ترتیب کو مد نظر رکھے ہم لوگ. تفاعل یتفاعل، ماضی میں دیکھیے کیا ہے، ہاں ماضی میں تفاعل یتفاعل، ٹھیک ہے. یہاں لکھتے ہیں پھر سے ایک منٹ، ٹھیک ہے. اس کو بلو میں کر رہے یہ مضارع لکھے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ماضی ہے تفاعل، یہ مضارع نہیں ہے.
तफ़अल ये मादी है, ठीक है, तफ़अल। अब आपको जो लॉजिक हम बताए हैं, उस लॉजिक के उस फॉर्मूले के एतबार से आपको क्या करना है, मुदारे बनाना है, ठीक है, जो आपको लॉजिक फॉर्मूला हम दिए हैं आपको, ठीक है। तो पहले तो तफ़अल को कॉपी कर देना है सीधा, ठीक है। उसी लॉजिक के एतबार से आपको क्या करना, कॉपी करना है। तो जो मादी में उसको पहले कॉपी करते हैं, मुदारे बनाए, कम से कम हरूफ को कॉपी करते हैं। ये देखिए कॉपी कर दी। अब आप में से कोई बताइए हमको इस तरतीब के एतबार से जो लॉजिक फार्मूला आपको बताएं, कैसे मुदारे बनाएंगे हम लोग इससे। जी, लॉजिक बताइए अब, जो आपको सिखाया अभी हम। उस तरतीब को मद्देनजर रखते हुए, उस फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए आप उससे मुदारे बनाइए। क्या होगा मुदारे बनाने का स्टेप? सबसे पहले सर मुदारे का अलामत दिया। अलामत देंगे, हाँ सही। ताको हाँ, अब अलामत देने के बाद में क्या करना है? 5 हरूफ है इसलिए फतह दे देंगे। बहुत अच्छा, फतह फता दे देंगे। 4 हरूफ था तो दम्मा देते, ठीक है। अब तरतीब क्या होगा? कॉपी कर देंगे सर एन कलीमा पे, सिर्फ नहीं सेम रहेगा, सिर्फ इसको मरफू रखने के लिए लाम कलीमा में लाम हाँ, दम्मा दे लाम देंगे। कलीमा में दम्मा दे देते, चलिए सही। दम्मा और बाकी सब पूरा का जैसा हु बहू कॉपी कर देंगे, जो मादी में है वो मुदारे में कॉपी कर देंगे। तो ता, पहला हर्फ ता है, ता पे फतह है मादी में, तो उसमें मादी में भी फतह, मुदारे में भी फतह। फा पे फतह है तो मुदारे में भी फतह। आइन में बस चेंज, आइन में एक शद्दा है तशदीद, उसमें भी शद्दा। और आइन में फतह है तो इसमें भी फतह। सिर्फ ये चौथा, ये जो बाब हम लोग कर रहे हैं, इस बाब में और एक आने वाला बाब में, उसमें जो है क्या होता है, आइन को आइन जो मादी में फतह है, मुदारे में भी फतह रहता है, लेकिन इसके अलावा जैसे हम लोग किए हैं, आइन में कसरा आ जाता है, ठीक है, आइन में कसरा आ जाता है इन कलिमा में। और इस बाब में तो आसान है, जो था जो का तो वही हु बहू कॉपी कर देते हैं इस बाब में। तो इस बाब में और एक आने वाला बाब जो हम लोग करेंगे, ठीक है, समझ में आया ना? मुदारे बनाने का तरीका क्या है? मजीद फी में जैसा मादी में है वैसे ही मुदारे में क्या करते हैं हम लोग, उसी स्ट्रक्चर को कॉपी करना है बस, ठीक है। सिवा एक्स्ट्रा क्या होता है, एक या लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे या तो दम्मा देंगे या तो फतहा देंगे, जो कायदा बता चुके उसके तहत, ठीक है। और लाम को बस क्या करना है हमको, मुदारे क्योंकि मरफू होता तो दम्मा बनाना है, दम्मा दे देना लाम पे आखिरी हरकत पे। और बाकी सब हु बहू जो मादी में था उसको मुदारे में ही वही हरकत बैठा देते हैं हम लोग, ठीक है। सिर्फ आइन कलिमा में जो है कसरा आता है, सब मजीद फी में सिवाय इस बाब के जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें फतहा आता है और इसके बाद वाले बाब में, ठीक है। इस तर्ज पे जाए तो मादी से मुदारे क्या बन रहा है, तफ़अल या तफ़अलु। ये समझ में आया सबको जो हम बताना चाह रहे हैं आपको? सब क्लियर है? असगर भाई, शारिक भाई, अब्दुल्ला भाई, सब जी क्लियर है जी ना? क्लियर। जी सर। अब्दुल्ला भाई बने हुए हैं ना आप, है ना? तो क्लियर है रमेश भाई। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। ठीक है, बहुत अहम है ये, क्योंकि आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आर्बिट्ररीली रैंडमली जो है मुदारे बन रहा है, ऐसा नहीं है। मुदारे जो बन रहा है ना, ये मतलब कि कुछ लॉजिक के तहत बन रहा है, कोई हिकमत है मने। तो क्या है, मादी को मुदारे में बैठा दे रहे हैं बस, जहां जहां उसको हु बहू हो सकता है हु बहू कर दे रहे हैं, उसको सेम टू सेम कॉपी कर दे रहे हैं। बस आखिरी में लाम जो है उसमें बस उसको मरफू बनाना हो तो इसलिए लाम पे दम्मा देते हैं, और या एक एक्स्ट्रा लगा देते हैं। मुदारी की पहचान है वो। और आइन को कसरा कर देते हैं सिवाय इस बाब के जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक। और एक और बाब जो इसके बाद में करेंगे नेक्स्ट कल, यानी कि इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अच्छा, एक मिनट। तो इसके बाद तो ये बताया गया तफ़अल या तफ़अलु, उसमें एक्स्ट्रा चेंजेस क्या है, माने ये बस देखने वाले चेंज, क्या फोकस करने वाले फतहा है मुदारे पर, ठीक है। तफ़अल ये मजदर है इस बाब का मजदर का वजन क्या है, तफ़अलुन, तफ़अल, बाब तफ़अल, उर्दू में क्या कहेंगे उसको, यही कहेंगे, बाब तफ़अल, ठीक है। और इसको जो है फॉर्म नाम दिया है, फॉर्म 5, फॉर्म 5 नाम दिया गया है। अच्छा, क्यों फॉर्म 5 नाम दिया गया? क्योंकि एक एक तरीका इंग्लिश वाले ने फॉर्म 5 क्यों नाम दिया है, क्योंकि बुनियादी हरूफ तो 3 होता है। अच्छा, एक मिनट, इसलिए कि ये जो फॉर्म 5 इसीलिए, एक मिनट,
کیونکہ فارم 5 اصل میں دیکھا جائے تو فارم 5 کسی اور باب کی طرح ہے کیا؟ اچھا یہ جو تفاعل ہے یہ کوئی اور باب کی طرح ہے جو ہم لوگ ابھی کیے ہیں، کسی اور باب سے مشابہت ہے اس کی؟ جی سر، فعل فعل سے مشابہت ہے، یعنی فعل کے طرح ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کس کے طرح؟ فعل کے طرح ہے۔ اور فعل کو کیا نام دیا ہم لوگ انگلش والے، کیا نام دیتے ہیں؟ باب فعل کو، باب تفعیل کو فارم، جی کیا کہتے ہیں؟ فارم 2 اس کو، ٹھیک ہے؟ فارم 2 نا، ٹھیک ہے؟ فارم 2 کہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ فارم 4 نہیں، فارم 4 تو وہ والا باب افعال ہے، افعل یفعل، تو فارم 2 ہے، اور فارم 2 میں ہم لوگ کیا ایڈ کر رہے ہیں؟ تا کو ایڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تا جو ہے نمبر کب آتا ہے؟ الف با تا، تھرڈ پوزیشن میں آتا ہے نا، الف با تا، تو 3 ایڈ کریں گے تو کیا کون سا فارم بن جائے گا یہ؟ پھر فارم کا نام اس کے اعتبار سے تو یہ کیا کہلائے گا پھر؟ یہ فارم 5، ففتھ باب، پانچواں فارم، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا پانچواں فارم، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو گیا کیا؟ پانچواں فارم، جی آواز آ رہی ہے نا؟ جی سر۔ ہاں تو آ یہ رہی اس ہے۔ کو فارم 5 کہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ فارم 5 کیوں کہتے ہیں؟ فارم 2 میں تا کو بڑھا دیا، تا کا پوزیشن کیا؟ عربی حروف ہجائی کے، حروف تہجی کے حساب سے الف با تا تھرڈ پوزیشن، 2 + 3 سے لیے فارم 2 میں بس تا ایڈ کر دینے تو فارم 5 اس کو کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے؟ فارم 5، اچھا تو اچھا یہ پارٹ سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ والا تو ہو گیا، اب نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ابھی ایک اور ہم لنک بھیج رہے ہیں آپ کو، لنک اس کو آپ لوگ جو ہے جوائن کیجیے، ٹھیک ہے؟ نیو لنک بھیج رہے ہیں، اس کو جوائن کیجیے، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم۔